اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے، آمین۔ الحمدللہ ہم نے 15ویں پارے کا آغاز کیا تھا اور آیت نمبر 20 تک ہم نے تفسیر مکمل کی تھی۔ 15ویں پارے کے آغاز میں ہم نے واقعہ اسراء معراج کا مختصراً پڑھا تھا اور یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دن اور رات کے متعلق کون سا فطری قانون ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی میں سب سے پہلے خوشحال لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے طوفان کس قوم پہ آیا یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو آیات پڑھیں گے آیت نمبر 21 سے، اس میں ہم جانیں گے کہ سیرت و کردار کی فضیلت ہی اصل فضیلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم کے یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سیرت و کردار کی فضیلت ہی اصل فضیلت ہے۔ یہ فضیلت مال و دولت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے اور سیرت و کردار کے لحاظ سے بھی۔ مال و دولت کے لحاظ سے جو فضیلت ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت اگر کچھ ہو سکتی ہے تو دنیا کے طلبگاروں کی نظروں میں ہی ہو سکتی ہے، بلکہ بسا اوقات ان کی نظروں میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن سیرت و کردار کی لحاظ سے جو فضیلت ملتی ہے وہی سچی اور لازوال فضیلت اور عزت ہوتی ہے، اور یہ فضیلت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو آخرت کے طلبگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اس کے فرما بردار ہوں، کسی کو دھوکہ فریب نہ دیتے ہوں، ہر ایک کے حقوق کا خیال بھی رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی فضیلت کی قدر و قیمت آخرت کے طلبگاروں میں ہی دنیا کے طلبگاروں کی نگاہوں میں بھی ہوتی ہے، اور پھر آخرت میں جو ان آخرت کے طلبگاروں کو فضیلت و درجات عطا ہوں گے وہ دنیا کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ اور بہتر بھی ہوں گے۔ اور صحیح میں ہے کہ جنت کے ہر درجہ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں، اور نچلے درجے والے اوپر کے درجہ والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے تم رات کو آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے شرک کی بہت مذمت فرمائی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بناؤ گے تو پھر ساری زندگی بے یار و مددگار ہی بیٹھے رہ جاؤ گے۔ پھر آگے جو آیتیں شروع ہوئیں، جس کی ابھی ہم نے صرف ایک ہی آیت کا بلکہ 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھا، جس میں والدین کے متعلق ان کے حقوق کا بتایا گیا ہے، یہ آیات یہاں سے شروع ہو کر آگے تقریباً 15-16 آیات میں ایسے بنیادی اصول و احکام بتائے جا رہے ہیں جو ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے بنیاد کا کام دیتے ہیں، اور جن پر مستقبل قریب میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جانے والی تھی۔ گویا یہ اسلامی ریاست کا دستور
اساسی تھا، جس کا مکہ کی آخری زندگی میں ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس نئی ریاست کی بنیاد کن کن نظریات اور اخلاقیات اور معاشرتی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات کی ساری تعلیم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے متعلق بتایا۔ آیتوں میں کہا گیا کہ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہ توحید کا فیصلہ اللہ نے کب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس وقت ہی کر دیا تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام روحوں کو نکال کر اپنے سامنے حاضر کیا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ اقرار تم سے اس لیے لے رہا ہوں مبادا تم قیامت کو یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے اور ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اسی جو عہد اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا، اسی عہد کا خلاصہ اس جملے میں پھر بیان کیا گیا ہے اس آیت کے اس فقرے میں، یعنی اقرار ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے موجود ہونے پر تھا، اور دوسرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بھی نہیں کریں گے۔ یہ دو عہد جو لیے گئے تھے اس وقت آدم کی ساری اولاد نے اللہ تعالیٰ سے لیے تھے کہ توحید پر قائم بھی رہیں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کہیں گے۔ پھر آگے والدین سے بہتر سلوک اور ادائیگی حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ متصل والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہی نہیں فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرو، بلکہ یوں فرمایا ان سے بہتر سلوک بھی کرو، اور یہ تو واضح ہے کہ بہتر سلوک میں حقوق کی ادائیگی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث صحیحہ میں شرک کے بعد دوسرے نمبر پر حقوق والدین کا بہت زیادہ درجہ بھی بتایا گیا ہے، اور والدین کے حقوق کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اور والدین کی نافرمانی کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ ہر وہ فعل جس سے والدین کو ذہنی اور روحانی اذیت پہنچے یہ بھی نافرمانی میں آئے گا۔ مثلا والدین کی طرف بے توجہی، اور بالخصوص اس وقت جب کہ وہ بوڑھے اور توجہ کے محتاج ہوں۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اتنی فضیلت دی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اصل میں جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کما بھی نہیں سکتے، اور ان کی اولاد جو کہ برسر روزگار ہوتی ہے، تو والدین کئی لحاظ سے اولاد سے کی طرف سے بہتر سلوک کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اولاد ان سے مالی تعاون کرے اور ان کے نان نفقہ کا انتظام کرے۔ دوسرے یہ کہ والدین کی محبت تو اپنی اولاد سے بدستور قائم رہتی ہے، مگر اولاد کی محبت آگے اپنی اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اولاد اپنے والدین کی طرف متوجہ رہتی ہے اور والدین کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حالانکہ اس عمر میں والدین کو اولاد سے زیادہ خاصی توجہ، محبت اور الفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے یہ بھی وجہ ہے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے طبعی طور پر چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور اولاد چونکہ اب ان کی طرف سے بے نیاز ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا وہ والدین کی باتیں برداشت کرنے کی بجائے انہیں الٹی سیدھی باتیں سنانے لگتی ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اولاد کو یہ تاکید کی گئی ہے ان آیات میں کہ ان سے بات کرو تو ادب کے ساتھ اور محبت و الفت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے بات کرو، جس سے انہیں کسی قسم کی ذہنی یا روحانی اذیت نہ پہنچے۔ پھر تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ والدین سے بہتر سلوک کیسا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ متصل والدین کا کیوں بار بار ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ والدین سے اولاد کا سلوک ایسا ہونا چاہیے جیسا غلام کا اپنے آقا سے ہوتا ہے۔ ان سے ادب و انکساری سے پیش آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا بھی کرتے رہو، کیونکہ وہی تمہاری پرورش اور تربیت کا سبب بنے تھے۔ یہیں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے ان آیات میں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ہی والدین سے بہتر سلوک کا ذکر کیوں فرمایا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہر چیز کا پروردگار تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند وغیرہ بنائے، پھر بارش برسائی، اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دیں۔ اسی طرح انسان تمام جانداروں اور باقی سب چیزوں کا پالنے والا اور پرورش و تربیت کرنے والا حقیقتاً اللہ رب العالمین ہی ہے۔
پھر اس کے بعد انسان کی پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا، اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جس قدر مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے، کسی جانور کا بچہ اتنی مشکل سے نہیں پلتا۔ دوسرے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں، پھر ان پر گرمی یا سردی یا بارش کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا انسان کے بچے پر ہوتا ہے۔ دوسرے جانوروں کے بچے اتنے بیمار بھی نہیں ہوتے جتنا انسان کا بچہ فوراً بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر ماں راتوں کو جاگ جاگ کر اور بچے کے آرام پر اپنا آرام قربان کرتی ہے۔ باپ بچہ اور اس کی ماں دونوں کے اخراجات بھی برداشت کرتا ہے، پھر اس کی تربیت میں پورا تعاون بھی کرتا ہے۔ تب کہیں جا کر انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے اتنی بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھ دیا ہوتا تو انسان کے بچہ کی کبھی تربیت نہ ہو سکتی تھی۔ اب اگر انسان اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے اور ان کی طرف توجہ ہی نہ کرے یا ان سے گستاخی سے پیش آئے تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ معاشرتی زندگی کا یہ وہ نہایت اہم باب ہے جس کی طرف سے دنیا دار انسان ہمیشہ غافل ہی رہتے ہیں، مگر اسلام نے اس طرف بھرپور توجہ دلائی ہے، اور دعا سے مقصود یہ ہے کہ یا اللہ، میں تو ان کا حق الخدمت پوری طرح بجا لانے سے قاصر ہوں، لہٰذا تو ہی ان پر بڑھاپے میں اور مرنے کے بعد نظر رحمت فرما۔ اس سلسلے میں ہمیں بے انتہا احادیث بھی ملتی ہیں، اور اس دعا کو یقینی طور پر ہم سب یاد بھی کر چکے ہیں، لیکن دعا کا اصل حق یہ ہے کہ ہر نماز میں، ہر سجدے میں، ہر اچھے بری پریشانی تکلیف آسانی راحت میں ہمیں یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کے بدلے ہمارے والدین پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی آخرت کو بہتر بنائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ آیت 25 سے وہ باقی کے سارے احکامات پڑھتے ہیں جن کو قرآن کی بنیاد، اسلامی معاشرے کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو گے کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ بھی نہیں، لیکن تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دے دو، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے۔ اب یہاں پر ان احکامات میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں اور مساکین اور مسافروں اور فقراء کے حقوق کا بتایا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق تو ہم سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ فقراء اور مساکین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جہاں زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے 8 مدات سورہ توبہ میں بیان فرمائیں، تو دوسرے نمبر پر فقراء و مساکین کا ذکر فرمایا۔ ہر صاحب مال پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے فقراء و مساکین پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرے، اور فقراء اور مساکین کا ہر صاحب مال کے مال میں حق ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہمیں قرآن میں بھی اس چیز کے متعلق آیات نازل فرمائی ہیں۔ پھر مسافروں کے حقوق بھی ہم نے سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل سے پڑھے۔ پھر آگے ایک آیت اللہ تعالیٰ نے انہی احکامات میں نازل کی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ اب یہاں پہ تبذر اور تبذیر کے متعلق بتایا گیا، یعنی اسراف اور تبذیر میں فرق بتایا گیا۔ اسراف ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، مثلاً اپنے کھانے پینے یا لباس وغیرہ میں زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جن کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے فخر، ریا، نمود و نمائش اور فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا۔ یہ اسراف سے بھی زیادہ برا کام ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ شیطان نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، ایسے شخص نے بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت یعنی مال کو غلط راستوں میں خرچ کر کے اللہ کی ناشکری کی ہے۔ لہٰذا
ہمیں ہر حال میں اسراف اور تبذیر دونوں سے ہی بچنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک ہال میں کچھ علماء کرام بیٹھے محو گفتگو تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے امیر مجلس سے سوال کیا کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ امیر مجلس نے اس سوال کو عام فہم اور حسب حال یوں جواب دیا کہ اس وقت ہم جس حال میں بیٹھے ہیں اس میں 6 پنکھے چل رہے ہیں، حالانکہ ہم صرف 2 پنکھوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ اسراف ہے، اور ہم یہ سارے پنکھے چلتے چھوڑ کر باہر نکل جائیں تو یہ تبذیر ہے۔ امیر مجلس کی اس سادہ اور عام فہم مثال سے اسراف اور تبذیر کا فرق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ پھر آگے دوبارہ سے رشتہ داروں اور غریب مساکین کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار اور غریب مسکین تمہارے پاس قرض حسنہ یا امداد کے لیے آتا ہے اور تمہارے پاس دینے کو کچھ بھی موجود نہ ہو، البتہ یہ توقع ہو کہ اتنے دنوں تک فلاں رقم ملنے والی ہے اور اس وقت میں اسے قرض دینے یا مدد کرنے کے قابل ہو سکوں گا، تو پھر تم اسے نرم زبان سے سمجھا دو۔ سختی اور بد اخلاقی سے جواب دینے میں یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ نعمت ہم سے بھی نہ چھین لے، لہٰذا اگر ہمارے پاس فی الوقت وہ چیز موجود نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، تو ہم بڑے آرام سے، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کو فی الحال ٹال دیں۔ پھر آگے خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور ترجمے میں ہم نے پڑھا کہ اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو۔ اب اپنا ہاتھ گردن سے باندھنا ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے بخل کرنا، یعنی خرچ کرتے وقت نہ تو بخل سے کام لینا چاہیے اور نہ اتنا زیادہ خرچ کر دینا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی پھر کچھ نہ بچے اور خود انسان تکلیف میں پڑ جائے، خواہ یہ خرچ اپنی ضرورت کے سلسلہ میں ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے اونچی حد یہ ہے کہ وہ سب کچھ خرچ کر دیا جائے جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی اس فرمان الہی میں بھی ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن سارا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ عن ظہر غنی، یعنی وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے۔ نیز حدیث میں ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ آیت 30 سے باقی احکامات پڑھتے ہیں۔ ان ربک یبسط الرزق، بلا شبہ آپ کا پروردگار جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، اور مفلسی کے اندیشہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنا پر قتل کیا جائے، اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہٰذا اسے قتل کرنے میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی۔ اب یہاں پر ان احکامات میں رزق کی کشادگی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارا ہاتھ روکنے سے نہ تو تم غنی رہ سکتے ہو اور نہ ہی دینے سے فقیر ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جس سائل کو تم نے جواب دیا ہے، اللہ اس کی ضرورت کسی اور جگہ سے پوری کر سکتا ہے اور اسے غنی بھی بنا سکتا ہے، اور رزق کی کمی بیشی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے خرچ کرنے میں کبھی بھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ رزق کس محتاج کی دعاؤں سے تمہیں مل رہا ہے یا کس کس کا رزق تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنے مال و دولت میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے رہنا چاہیے اور ان کا حصہ انہیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے مفلسی کے ڈر سے قتل اولاد اور منصوبہ بندی کے متعلق احکامات نازل ہوئے۔ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر عدم توجہ یا براہ راست حملے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہیں بھی تو ہم رزق دے ہی رہے ہیں، اور جیسے تمہیں دے رہے ہیں ویسے تمہاری اولاد کو بھی ضرور دیں گے، اور اگر تمہیں مفلسی کا اتنا ہی ڈر ہے تو پہلے تمہیں خود مر جانا چاہیے، اولاد کو کیوں مارتے ہو، تاکہ تمہاری یہ فکر ہی ختم ہو جائے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ یہ تمہارا یہ کام بہت بڑا گناہ ہے۔
عرب میں تو قتل اولاد کا سلسلہ انفرادی طور پر ہوتا تھا، مگر آج کل ایسے ہی کام اجتماعی طور پر اور حکومتوں کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور حکومت کے ان محکموں کے لیے بڑے اچھے اچھے نام تجویز کیے جاتے ہیں، جیسے محکمہ خاندانی منصوبہ بندی یا محکمہ بہبود آبادی، اور اس کام کا جذبہ محرکہ وہی مفلسی کا ڈر ہے۔ پھر آگے احکامات میں زنا کے راستے اور اس کے قریب جانے سے ممانعت فرمائی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ تمام راستے اور طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں، ان سب سے ہی اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے راستوں کا مفصل بیان تو ہم نے سورہ نور اور سورہ احزاب میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ مختصراً یہ کہ ہر وہ چیز جو انسان کی شہوت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے وہ زنا کا راستہ ہے۔ مثلاً عورتوں سے آزادانہ اختلاط، عورتوں کا بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلنا، اجنبی مرد و عورت کی گفتگو، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ اکیلے ہوں، نظر بازی، عریاں تصویر اور فلمیں، فحش لٹریچر، گندی گالیاں، ٹی وی اور ریڈیو پر فحش افسانے اور ڈرامے، اور مردوں اور عورت کی بے حجابانہ گفتگو وغیرہ، یہ سب شہوت کو ابھارنے والی چیزیں اور باتیں ہیں، اور یہی زنا کے راستے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو جو برا راستہ فرمایا ان آیتوں میں، تو اس کی قباحتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ زنا کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب مشکوک ہو جاتا ہے، اور ایسا ولد زنا بچے کے لیے میراث کے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ زانیہ عورت اگر منکوحہ ہے تو بچے کے اخراجات بلا وجہ اس کے شوہر کے ذمہ پڑ جاتے ہیں، اسی طرح وہ میراث میں بھی بلا وجہ حصہ دار قرار پاتا ہے۔ اور غیر منکوحہ عورت جس کے پاس کئی مرد آتے ہوں، ان مردوں میں باہمی رقابت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نکاح کی صورت میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار ہوتے ہیں، پھر ان کی یہی باہمی محبت بچوں کی تربیت میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، جس سے پھر خاندانی نظام تشکیل پاتے ہیں، اور یہی نظام کسی معاشرے کی سب سے ابتدائی اور اہم اکائی ہے۔ جبکہ زنا کی صورت میں یہ نظام برقرار رہنا تو درکنار اس کے انجر پنجر تک ہل جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل یورپین ممالک میں صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ انہی خرابیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیتوں میں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ پھر آگے قتل بالحق اور بغیر حق کے قتل کی صورتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ قتل کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انفرادی طور پر کسی شخص کو کبھی بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کر کسی کو قتل کر دے، الا یہ کہ کوئی ڈاکو وغیرہ اس پر حملہ آور ہو اور وہ اپنی مدافعت کرنے میں جس میں ڈاکو مارا جائے۔ حتیٰ کہ انسان خود کشی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی اپنی جان کا بھی وہ خود مالک نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے، بلکہ خود کشی بھی ایسا ہی جرم ہے جیسے کسی دوسرے شخص کو قتل کرنا۔ اسی طرح اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی، خواہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو، جرم عظیم ہے۔ قصاص لینا حکومت وقت کے واسطہ ہی سے ہوتا ہے، خواہ یہ قصاص جان کا ہو یا جوارح کا، بہر صورت یہ مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور قتل بالحق جو ہے وہ ہمیشہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلامی حکومت سے متعلق ہوتا ہے، اور اس کی 5 صورتیں ہیں: اسلام کی راہ میں مزاحمت کرنے والوں سے جہاد کی صورت میں، یا پھر اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا قتل، قصاص کی صورت میں قتل کرنا، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں تو رجم کی صورت میں ان کو مار دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ مرتد کا قتل، اور سب قسم کے قتل جو ہیں وہ حکومت سے متعلقہ ہیں۔ انفرادی طور پر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرنے کا حق کبھی بھی نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 34 سے مزید احکامات پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، تاؤں کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، اور جب تم ماپ کرو تو پورا ماپ کرو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔
یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر احکامات میں سب سے پہلے یتیم کے مال کے متعلق حکم دیا گیا، اور یہ بھی ہم سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ مختصراً یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جب تک یتیم جوان ہو کے سمجھدار حد تک نہ پہنچ جائے تو اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی استعمال مت کرو۔ اور پھر عہد کی پاسداری کے متعلق کہا، یہ بھی ہم نے سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا، اور عہد کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ ہر حال میں جو بھی عہد کیا جائے اس کو پورا ضرور کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کے ہاں اس شخص کی باز پرس ہوگی۔ پھر ماپ تول کو پورا کرنے سے متعلق کہا گیا کہ جو ماپ تول کو پورا کرے گا اس کا انجام بہتر ہوگا۔ ماپ تول میں کمی بیشی کرنا یعنی خود زیادہ لینا اور دوسرے کو کم دینا، ڈنڈی مار جانا اور کاروباری بددیانتی کرنا اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اور جو شخص ماپ تول میں کمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ ماپ اور تول پورا دینے سے دنیا میں تو انجام اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی ساکھ یعنی عزت قائم ہو جاتی ہے، اور اس کی تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور ایسے شخص کا آخرت میں بھی انجام اللہ تعالیٰ بہت فضیلت والا اور بہت بہتر کرتا ہے۔ اس کے بعد قول اور فعل کی تحقیق کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں۔ شریعت کی ایک بہت بڑی اصل یہ ہے کہ ہر شخص سے حسن ظن رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ اس کی کوئی بددیانتی یا غلط حرکت کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے مقام پر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ان بعد الظن اثم، یعنی بعض اوقات محض گمان سے بات کہہ دینا گناہ ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے تحقیق کیے بغیر آگے بیان کر دے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ بلا تحقیق کوئی بات نہ کرے، نہ ہی بلا وجہ کسی سے بدظنی رکھنی چاہیے جب تک پوری تحقیق نہ کر لی جائے۔ بلا سوچے سمجھے کسی پر نہ الزام لگانا چاہیے اور نہ ہی تہمت تراشی کرنی چاہیے، نہ کوئی افواہ وغیرہ پھیلائے اور نہ ہی کسی سے بغض و عداوت رکھنی چاہیے۔ اسی طرح عدالت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک مجرم کا جرم ثابت نہ ہو اسے کسی قسم کی کوئی سزا نہ اناؤنس کرے۔ پھر یہ تحقیق کا سلسلہ انہی باتوں میں منحصر نہیں بلکہ وہ رسم و رواج بھی اسی ذیل میں آتی ہیں جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں۔ ان کے متعلق بہرحال لازم تحقیق کرنا ضروری ہے کہ ان کی اصل شریعت میں موجود بھی ہے یا نہیں، یا سب ہم آنکھ ناک کان بند کیے ان کے پیچھے اندھی تقلید ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آنکھ اور کان کا ذکر یہاں پہ آیتوں میں بھی کیا گیا کہ ہمیں بیشتر معلومات انہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اور دل کا کام ان میں غور و فکر کر کے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا ہے۔ گویا ایسے بدظنی رکھنے والوں، بے بنیاد افواہیں پھیلانے والوں اور تحقیق کیے بغیر ہی کسی بات کو قبول کر لینے والوں کے ان اعضاء سے بھی باز پرس ہوگی۔ اور ان احکامات کے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، یعنی متکبرانہ چال کی سخت مذمت کی گئی۔ یہاں پہ متکبرانہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے، اور جو انسان اکڑ کر گال پھلا کر اور اپنے تہبند کو زمین میں گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا میں ضرور سزا دیتا ہے۔ اور مثل مشہور ہے کہ غرور کا سر نیچا، تو اس کا سر نیچا ہو ہی جاتا ہے۔ متکبر ہونا صرف اللہ کو سزاوار ہے اور کسی کو یہ صفت زیبا نہیں۔ انسان کی چال میں انکساری اور وقار ہونا چاہیے، لیکن ایسی بھی نہ ہو کہ انسان حقیر اور ذلیل معلوم ہو، بلکہ چال میں میانہ روی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اور چال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء خاص طور پر مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کفار کے سامنے مظاہرہ مقصود ہو تو اس وقت اکڑ کر چلنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جنگ احد میں سب صحابہ کے مقابلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو عنایت فرمائی تو وہ کافروں کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں مگر
اس وقت پسند ہے۔ عمرہ قضاء کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا، اس سے بھی یہی مقصود تھا۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب صحابہ کرام نے کافروں کے سامنے ایسا ہی پرشکوہ مظاہرہ فرمایا۔ یہاں پر یہ سارے احکامات مکمل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد کے وقت فرمائے، اور ان احکامات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے 14 احکامات ایسے احکامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر چیزوں سے منع کیا ہے، یعنی ان کا ارتکاب کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجائے نہ لانا بھی اسی طرح ناپسند ہے۔ یہ سب احکامات بیش بہا نصیحتیں اور حکمت کے موتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تہذیب و تمدن اور عقائد و اخلاق کی عمارت استوار کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ان تمام باتوں میں سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے توحید سے متعلق کی تھی، اور اسی توحید پر اللہ تعالیٰ نے آخری حکم بھی نازل فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ ان سب کا اصول توحید ہی ہے، لہٰذا آخر میں اس کی پھر سے تاکید فرمائی گئی، کیونکہ توحید کے بغیر تو کوئی نیکی بھی کام نہیں آ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک توحید پر قائم رکھے اور ان تمام احکامات پر عمل پیرا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔